الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله Recording in progress. وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہمارا یہ لیول 1 ہے اور لیول 1 کا سبق نمبر 13 ہے. پارہ نمبر 4 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے لے کے انشاءاللہ ہم 132 تک پڑھیں گے. آج کا جو ہمارا پہلا صفحہ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. جی، سب سے پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر بعض کھانے حرام کر دیے تھے. انہوں نے نظر کے طور پہ یا بیماری کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے وہ بڑا ظالم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کو حکم دیا اور پھر ذکر کیا کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کون سا گھر ہے؟ جو مکہ میں ہے، یعنی بیت اللہ. یہ سب سے پہلا گھر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. اور مکہ مکرمہ بڑی بابرکت جگہ ہے اور سب کے لیے ہدایت ہے. پھر حج کی فرضیت کا بیان ہے اس صفحے کے اندر، اور اہل کتاب سے ان کے کفر اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے سبب سوالات کیے گئے ہیں. جی، اس کے بعد ہم اپنی پہلی آیت کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا، تم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، تم ہرگز نہیں پا سکتے البر، نیکی کو، یعنی عمل صالح کو یا جنت کو تم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما، اس چیز میں سے، تحبون، جسے تم پسند کرتے ہو. یعنی اپنی پسندیدہ چیزوں کو جب تک تم خرچ نہیں کر لیتے تم کمال نیکی کے اندر حاصل نہیں کر سکتے، یا تم تب تک جنت کو حاصل نہیں کر سکتے. وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء، کسی بھی چیز میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بھی اس کے ساتھ، علیم، بہت خوب جاننے والا ہے. یعنی جو بھی چیز تم خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، اور اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا، بلکہ اس کا اجر اور ثواب تمہیں مل کر رہے گا. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کو اگر ہم نے حاصل کرنا ہے، کمال درجے کی جو نیکی ہے اس تک، اس مقام تک اگر ہم نے پہنچنا ہے تو ہمیں اپنا وہ مال خرچ کرنا ہوگا کہ جو ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایک انسان کے پاس مثال کے طور پہ اگر کوئی فالتو چیز اگر اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح کوئی کم تر چیز اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، ضرورت سے زائد اگر اس کے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح کوئی استعمال شدہ اگر کوئی چیز اس کے پاس پڑی ہوئی ہے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہے، تو ہم اس کو منع نہیں کریں گے. کہ کوئی حرام نہیں ہے، بلکہ وہ بھی جائز ہے، اس پہ بھی اس کو ثواب ملے گا. لیکن جو افضل ترین جو مقام ہے وہ کیا ہے کہ انسان وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے کہ جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پسند ہو. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھے صحابہ کا ایمان، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہو گئے اور تشریف لائے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو سب سے جو پسندیدہ جو مال ہے میرے نزدیک وہ میرا وہ باغ ہے، بے روحا باغ ہیں، تو مجھے بتائیے کہ میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ ہدایت عطا فرمائی کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو. جو مستحق رشتہ دار ہیں تمہارے، ان کو تم یہ باغ دے دو. تو کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ اپنے جو قریبی، جو ان کے اقارب تھے، قریبی جو رشتہ دار تھے ان میں، اور جو ان کے چچا کے جو بیٹے تھے ان کے اندر تقسیم کر دیا.
تو یہ تھا صحابہ کا جذبہ۔ آج اگر ہم اپنے طرز عمل پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں کہ جو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی، یا وہ چیز ہم دیتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی وہ چیز دے، لیکن ہم اس کو دوسروں کو دینا پسند کرتے ہیں۔ تو افضل جو صدقہ ہے، جو مقام ہے پانے کا، نیکی کو حاصل کرنے کا، اور اسی طرح جنت کو پانے کا، وہ کیا ہے کہ ان چیزوں میں سے خرچ کیا جائے کہ جو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ کیا ہیں، محبوب ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 93 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل طعامی، جتنے بھی جو کھانے تھے، کانا تھے، حلن حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، جتنے بھی کھانے جو تھے وہ بنی اسرائیل کے لیے کیا تھے، وہ حلال تھے، الا ما حرم، سوائے اس کے جو حرام قرار دیا تھا اسرائیل نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ دیکھیے جو اسرائیل ہے، کہتے ہیں کہ اس کا لفظی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا کہ سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام کر دی تھیں، علی نفسی، اپنے نفس پہ، من قبل ان تنزل تورات، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، تورات کے نزول سے پہلے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فَأْتُوا پس لے آؤ، بِالتوراتی تورات، فَتْلُوہا پس پڑھو اس کو، ان کنتم اگر تم ہو صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ اور اس کے بعد والی جو دو آیتیں ہیں، تو یہ یہودیوں کے اعتراض جو تھے اس پہ نازل ہوئی۔ یہودی کیا کہتے تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ یہ جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، لیکن ساتھ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ساتھ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا جو دودھ ہے وہ کہتے تھے کہ دین ابراہیمی میں وہ تو حرام تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ نبی اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں تو دین ابراہیمی میں کیا تھی، یہ تو حرام تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس دعوے کو غلط کہا، فرمایا کہ یہ بات بالکل غلط کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں کہاں پہ حرام تھی، یہ ان کے دین کے اندر حرام بالکل نہیں تھیں۔ ہاں البتہ بعض جو چیزیں ایسی تھیں کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر ان کو حرام کر دیا تھا، یعنی خود اپنے اوپر ان کو حرام کر دیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ یا تو انہوں نے نظر مان لی تھی کوئی کہ میں یہ چیز نہیں کھاتا، انہوں نے یا نظر مان لی تھی یا کسی بیماری کی وجہ سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جو فعل تھا یہ بھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے کا تھا، تو اس لیے کہ تورات جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تو بہت بعد نازل ہوئی ہے، تورات حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو بہت بعد نازل ہوئی ہے، تو تم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ تورات کے اندر ہے؟ تو تم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ اور تورات میں بعض تو وہ چیزیں بھی حرام ہے کہ جو تم یہودیوں کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے تم پر حرام قرار دی گئی تھی۔ تو تم تورات لے کے آؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو، تم تورات کو لے کے آؤ اور اسے پڑھو کہ جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ چیزیں بالکل حرام نہیں تھی۔ تورات کو کھولو اور اس کو پڑھو ہمارے سامنے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ حرام نہیں تھی، بلکہ اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے اوپر نظر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے حرام کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ فَمَنِ افْتَرَى، پس جو باندھے اللہ اللہ تعالیٰ پہ الکذب، جھوٹ، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ حلال کیا ہے اور وہ حرام کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز حلال نہ کی
حلال نہیں کی اور نہ ہی اس چیز کو حرام قرار دیا. لیکن یہ انسان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولتا ہے, اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اس کے بعد جو ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ, جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے, تو کیا فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کون ہیں, جو ظالم ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا دیا کہ یہ ظالم لوگ ہیں, جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں, جو انبیاء کے قاتل ہیں, یہ یہودی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو سب سے مخلص جو بندے ہیں, جو انہیں جہنم کی آگ سے نکالنے کے لیے آئے, جو انہیں صحیح راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے, انہوں نے ان کو بھی قتل کیا, اور اس سے بڑھ کے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخیاں کی, اللہ تعالیٰ تک کو نہیں چھوڑا, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں, ظالم ہیں. آیت نمبر 95 کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ صدق اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ صدق اللہ, اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بیان ہے وہ کیا ہے, وہ بالکل سچا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو بیان ہے سچا ہے کہ کھانے کی یہ قسم پہلے حلال تھی, حرام نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کا جو بیان ہے, اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ کیا ہے, بالکل سچا ہے. فَاتَّبِعُوا, پس اتباع کرو, پس اتباع کرو, کس چیز کی اتباع, ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کیا کرو, اتباع کرو. حنیفہ, وہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے, جو حنیف تھے, جو ایک اللہ تعالیٰ کے ہو جانے والے تھے, جو شرک سے بری ہونے والے تھے, جنہوں نے شرک سے برات کا اظہار کر دیا تھا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے, پس تم کیا کرو کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیچھا کرو, یعنی اس کی اتباع کرو, اس کی اتباع کرو کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو حنیف تھے, جو ایک اللہ والے تھے, اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے, شرک کرنے والوں میں سے بالکل نہیں تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 96 میں یہ فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کون تھا, وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو کیا بنایا, بڑا ہی برکت بنایا, اور اسے سب لوگوں کی ہدایت کا مرکز بنا دیا, اس کو ہدایت والا بنا دیا, للعالمین, تمام کی تمام جہان والوں کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان اول بیت, کہ بے شک سب سے جو پہلا جو گھر ہے, وضع للناس, جو مقرر کیا گیا, جو بنایا گیا, جو رکھا گیا, جو مقرر کیا گیا, للذی, یقیناً وہ ہے, ببکہ, جو مکہ میں ہے, جو کیا ہے, جو کہاں پہ ہے, جو مکہ میں ہے, مبارکن, اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ بڑا بابرکت ہے, مبارکن, وہ بابرکت ہے, وہدن للعالمین, اور سارے کے سارے جہان والوں کے لیے کیا ہے, تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت ہے. تو دیکھیے جو یہود تھے وہ یہ کہتے تھے, ان کا اعتراض تھا کہ بیت المقدس جو ہے, جو بیت المقدس ہے, یہودی کہتے تھے کہ سب سے پہلا جو عبادت خانہ ہے وہ بیت المقدس میں, وہ بیت المقدس ہے. اور ساتھ وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قبلے کو تبدیل کیوں کیا, قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف, بیت المقدس کو چھوڑ کے کعبہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیوں موڑا, قبلے کو تبدیل کیوں کیا. تو ان کا یہ اعتراض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ سب سے پہلا جو عبادت کا گھر تھا وہ بیت المقدس ہے, یہ بات درست نہیں ہے, بلکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, کہ سب سے پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے یقیناً کہ جو مکہ میں ہے, مبارکن, بڑی برکت والا ہے, وہدن للعالمین, اور ہدایت ہے جہانوں کے لیے. وہ کیا ہے, ہدایت ہے جہانوں کے لیے. پھر فرمائے فیہ, اس میں آیات, آیتیں ہیں, بینات, کون سی,
بالکل واضح دلیلیں ہیں، واضح آیات ہیں اور بینات ہیں اس کے اندر۔ مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم بھی ہے، یعنی وہ جگہ کہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ آیتیں ہیں، بینات ہیں، اور مقام ابراہیم ہے اس کے اندر۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، وہ امن والا ہو گیا۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر، حرم کے اندر جو قتال ہے وہ ممنوع ہے، اسی طرح خون ریزی منع ہے، اور اسی طرح جو شکار ہے وہ بھی منع ہے، حتیٰ کہ درخت کو کاٹنا تک بھی کیا ہے؟ ممنوع ہے حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو اتنا عظیم بنایا، اتنی عظمتوں والا بنایا، اتنی برکتوں والا بنایا ہے، اور اس کو حرمت عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر خون ریزی نہیں کی جا سکتی، اور اسی طرح اس کے اندر لڑائی نہیں کی جا سکتی، شکار تک نہیں کیا جا سکتا، اور شکار تو دور کی بات ہے کہ ایک درخت کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا، اور نیچے جو گری پڑی چیز ہے وہ بھی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے لوگوں پہ، حج البیتی، اس گھر کا حج کرنا، من استطاع، جو طاقت رکھے، جو استطاعت رکھے، الہی، اس کی طرف، سبیلا، راستے کی۔ یعنی اللہ کے لیے لوگوں پہ کیا ہے کہ وہ حج کریں، ان لوگوں کے ذمہ کیا ہے، لوگوں پہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا حج کریں۔ کون حج کرے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف، یعنی اس کعبہ کی طرف استطاعت رکھتا ہے راستے کی۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو، یعنی وہاں تک پہنچنے کا اس کے پاس راستے کی استطاعت ہے، جانے کی استطاعت ہے، تو اس پہ حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر انسان کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ سفر کے اخراجات اگر اس کے پورے ہو جاتے ہیں تو اس پہ جانا لازمی ہے۔ اسی طرح راستہ پرامن اگر ہو، جان مال محفوظ ہو، اسی طرح انسان صحت مند اور تندرست ہو، اور زیادہ راہ ہو اس کے پاس، اور جانے کی اس کے پاس استطاعت ہو، یعنی موجودہ دور کے اندر دیکھیے جیسے ہوتا ہے کہ صحت مند ہو، وہ بیمار نہ ہو، اور اسی طرح اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کر سکتا ہو، حج پہ جانے کے جتنے بھی جو اخراجات ہیں، وہاں پہ رہنے کے اخراجات جو وہ پورے کر سکتا ہو، تو ایسے انسان پہ حج کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے، کہ جو یعنی عاقل ہو، بالغ ہو، تو اس کے بعد جو ہے یہ جو شروط ہیں جو ذکر کی گئی، تو اس کے ساتھ کیا حج اس پہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا فریضہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرتا ہے اور پھر اس میں کوئی شہوت والی بات نہیں کرتا، اور نہ ہی فسق و فجور کرتا ہے، نہ ہی نافرمانی والی بات کرتا ہے، تو وہ حج سے ایسے واپس آئے گا اس حالت کی طرح کہ جیسے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں تھے، وہ گناہوں سے پاک نکلا تھا۔ تو ایسے ہی یہ انسان بھی ہو جاتا ہے کہ جو حج کرتا ہے اور جس کا حج مبرور ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ گناہوں سے ایسے نکلتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے جس دن اسے جنا تھا۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے عن العالمین، تمام جہان والوں سے۔ یعنی حج کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذکر کیا، اس میں شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حج کے اندر تاخیر کرتے ہیں، جو پوری استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس زیادہ راہ بھی ہے، پوری استطاعت ہے، طاقت ہے حج کرنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا وعید فرمائی کہ گویا کہ فرمایا کہ ومن کفر، جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے کیا ہے؟ بالکل غنی ہے اور بے پرواہ ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی آیت ہے، آیت نمبر 98، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اہل کتاب،
लिमा क्यों तकफुरून तुम कुफर करते हो भी आयातिल्लाह अल्लाह ताला की आयतों के साथ। अहले किताब तुम अल्लाह ताला की आयतों के साथ क्यों कुफर करते हो। वल्लाहु शहीदुन और अल्लाह ताला गवाह है अला मा तअमलून जो तुम करते हो। यानी अल्लाह ताला गवाह है, अल्लाह ताला देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बिल्कुल बाखबर है। तो तुम अल्लाह ताला की आयतों के साथ अहले किताब तुम कुफर क्यों करते हो। कुल या अहलल किताब, इसके बाद आयत नंबर 99 है, अल्लाह ने फरमाया कुल कह दीजिए या अहलल किताबी अहले किताब लिमा तसुद्दूना तुम क्यों रोकते हो अन सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते से, मन आमना उसको जो ईमान ले आया, तबगूनहा इवजा कि तुम उस रास्ते में कोई ना कोई कजी तलाश करते हो, कोई ना कोई टेढ़पन तलाश करते हो। वो अंतुम शुहदा और तुम गवाह भी हो, तुम शाहिद भी हो, तुम जानते भी हो, जानते बुझते तुम ये काम करते हो। अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हो अहले ईमान को, मन आमना जो ईमान ले आया, और अल्लाह ताला के रास्ते में तुम कजी तलाश करते हो, हालांकि तुम जानते भी हो, तुम गवाह भी हो, तुम शहीद यानी शाहिद हो। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून और ये याद रखो कि अल्लाह ताला बिल्कुल गाफिल नहीं है तुम्हारे अमाल से, जो तुम कुछ करते हो अल्लाह ताला उससे बिल्कुल गाफिल नहीं है। इसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 100 के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अहले ईमान, वो लोगों जो ईमान ले आयो, इन तोतियो अगर तुम इताअत करोगे, अगर तुम कहना मानोगे, फरीकन एक फरीक का, एक ग्रोह का, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से, ऊतुल किताबा जो किताब दिए गए, जिनको किताब दी गई, यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद फिर काफिर बना देंगे। ए अहले ईमान, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम कहना मानोगे, अगर तुम इताअत करोगे एक फरीक की, एक जमात की, या उन लोगों की, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा उन लोगों में से कि जो जिन्हें किताब दी गई, तो वो क्या करेंगे, तुम्हें ईमान के बाद क्या करेंगे, तुम्हें ईमान के बाद काफिर बना देंगे। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर हमें नसीहत की कि हम इनसे होशियार हैं, ये अहले किताब से अहले ईमान बिल्कुल होशियार हैं और इनकी कोई भी बात मत सुने, ना ही उस बात पे अमल करें। अगर ये काम करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनके जाल में नहीं फंसना। ये चाहते हैं कि तुम्हें जो नेमत ईमान की मिली है वो तुमसे छिन जाए। ये अल्लाह ताला ने तुम्हें अजीम नेमत ईमान जो दी है, इसके तुमसे छिन जाने के ये ख्वाहिशमंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला सफ़ा मुकम्मल हुआ। हमारा आज का दूसरा सफ़ा है, इसकी आयत नंबर 101 है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर फरमाया जी व कैफ़ तकफुरून और तुम कैसे कुफर करते हो, व अंतुम और तुम तुतला तिलावत की जाती हैं, अलैकुम तुम पर, आयातुल्लाही अल्लाह ताला की आयतें। और तुम कैसे कुफर करते हो कि तुम पे तो अल्लाह ताला की आयतें तिलावत की जाती हैं, वफ़ीकुम रसूल और तुम में अल्लाह ताला का रसूल भी है, और तुम में अल्लाह ताला का रसूल भी है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। तो उनके मौजूद होने के बावजूद और तुम पे अल्लाह ताला की आयतें भी पढ़ी जाती हैं, उसके बावजूद भी तुम कुफर करोगे। वमन यअतसिम बिल्लाहि तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने अल्लाह ताला को मजबूती से पकड़ लिया, यानी अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से पकड़ लिया, अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से थाम लिया, फ़क़द हुदिया इला सिरात मुस्तकीम तो उसे सिरात मुस्तकीम की तरफ क्या जी हिदायत दे दी गई, उसे सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत दे दी गई। इसके बाद आयत नंबर 102 है, बड़ी अजीम आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया है। और कैसे तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया है कि जैसे अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करने का हक है, जैसे तक़वा का हक बनता है, जैसे अल्लाह ताला से डरना चाहिए, ऐसे अल्लाह ताला ने
ڈرنے کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اللہ سے ہم نے کیسے ڈرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ نے جن حرام کاموں سے ہمیں منع کیا ہے ان سے ہم نے بچنا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل ہوگا. ایسے ہم اللہ تعالیٰ کے متقی بندے بن سکتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے ہم اس کو کرنا شروع ہو جائیں، اور جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، ہم ان سے بچ جائیں. تو اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں گے. تو کیسا تقوی اختیار کریں؟ حق کا تقاتی ہی، حق کا تقاتی، جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، جیسا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، الا مگر وَأَنْتُمْ، اور تم ہو مسلمون، تم فرما بردار ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم مت مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو. یہاں ایک ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ انسان کو کیا پتہ اس کی کب موت آ جائے اور کس حالت میں موت آ جائے. تو ہم کیسے، ہمیں اسلام پر موت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم مسلمان بن کریں، ہم مسلم بن کے رہیں، حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں، اور جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا، روکا ہے، ان چیزوں سے بچ جائیں. جب ہم اپنی زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ جو موت ہے وہ بھی تقوی پہ آئے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال ضائع نہیں کرتا. تو ہم زندگی کے اندر جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہمیں بس پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسلم بن کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، سر تسلیم خم کر دینے والے، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے والے. تو انشاءاللہ پھر جب موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 میں یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرقہ فرقہ ہونے سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ پھوٹ مت ڈالو، جدا جدا مت ہو جاؤ، بلکہ ایک واحد جماعت بن کے رہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعاً مل کے سب اکٹھے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالو اور فرقے فرقے مت ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم، تم پر، اذ کنتم، جب تم تھے، اعداء، دشمن تھے، فألف، پھر اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم، تم ہو گئے، بنعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، اخوانا، بائی بائی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کہ جب تم کیسے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، یعنی زمانے جاہلیت کے اندر، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ابھی نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو تم یاد کرو کہ تم کیسے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے. تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 40 سال ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اس بات سے کہ میرے گھاٹ سے تمہارے اونٹ نے پانی کیوں پی لیا، صرف اتنی باتوں پہ 40 سال تم لوگوں میں جنگیں رہتی تھی. تمہارا کیا حال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی. سبحان اللہ. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم ہو گئے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے اخواناً، بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، عَلَى شَفَا، کنارے پر، حُفْرَةٍ، گڑھے کے، تم گڑھے کے کنارے پر تھے. کون سے گڑھے کے؟ مِنَ النَّارِ، آگ کے، یعنی تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. ایسا گڑھا کہ جو آگ کا گڑھا ہو اور تم اس کے بالکل کنارے پہ تھے، یعنی تم بالکل دوزخ کے کنارے پہ تھے کہ گرنے والے تھے، اس کے اندر داخل ہونے والے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا اور تمہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے، اس آگ سے بچا لیے. فَأَنْقَذَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، تم سب کو، منہا، اس سے، ہاں مؤنث سے مراد کے آگ.
تو فرمایا کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی آیتوں کو لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. ولتکن منکم آیت نمبر 104 اللہ نے فرمایا کہ ولتکن ہونی چاہیے منکم تم میں سے، ولتکن منکم تم میں سے ہونی چاہیے کیا؟ امتن ایک امت، ایک جماعت ایسی، وہ کیا کرے کہ یدعون الی الخیر، جو بلائیں خیر کی طرف، جو دعوت دیں لوگوں کو خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیں کس چیز کا؟ معروف، نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کریں منکر سے، برائی سے، وَأُولَئِكَ، اور یہ لوگ ہم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت لازمی ہونی چاہیے، یعنی اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والی ہو، اور جو معروف کا حکم دینے والے ہوں، جو نیکی کا حکم دیں، اور جو برائی سے منع کرنے والے بن جائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. اگر فلاح کے مستحق ہیں تو یہی لوگ ہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں لوگوں کو خیر کی طرف بلانا چاہیے، لوگوں کو خیر کی طرف ہمیشہ دعوت دیتے رہنا چاہیے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہنا چاہیے، کہ نیکی کا ہم حکم دیں اور برائی سے ہم منع کریں، برائی سے ہم روکیں. اگر ہم فلاح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتا دیا ہے فلاح کا، کامیابی کا، کہ اگر تم حقیقی معنوں میں کامیابی چاہتے ہو تو تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح تفرقوا، جو فرقہ فرقہ ہو گئے، واختلفوا، اور جنہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھیں. وَأُولَئِكَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے عذاب ہے، عظیم عظیم. اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے عذاب علیم ہے، کہ جنہوں نے تفرقہ بازی کی، جنہوں نے اختلاف کیا. کب اختلاف کیا؟ بینات آ جانے کے بعد، واضح ترین دلیلیں آ جانے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، فرقہ فرقہ ہو گئے، ایک دوسرے جدا جدا ہو گئے اور ایمان نہیں لائے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے عذاب علیم ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم تیار رکھا ہے. آیت نمبر 106، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے کیا ہوں گے؟ کالے ہوں گے. اور جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے ہی کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان کے بعد پھر کفر کیا تھا؟ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا تو اب اپنے کفر کا مزہ چکھو، اب عذاب کا مزہ چکھو کہ جو تم کفر کرتے تھے. اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر کیا ہوں گے؟ وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. جی، تو اللہ نے فرمایا یوم، جس دن، تبیض وجوہ، کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا ان لوگوں کا. وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے کالے ہوں گے. اسودت یعنی کالے ہوں گے، وجوہم، ان کے وجوہ، وجہ ان کی جمع ہے، وجہ ایک چہرہ اور وجوہ زیادہ چہرے. تو جن کے چہرے کیا ہوں گے؟ کالے ہوں گے. تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا؟ بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا؟ فذوقوا، پس چکھو، العذاب، عذاب کو، بما، سبب اس کے، کنتم، تم تھے، تکفرون، کفر کرتے تھے. یعنی اپنے کفر کے سبب اب تم عذاب کا مزہ چکھو. اللہ تعالیٰ کسی بھی ظلم نہیں کرتا. ان کو عذاب کیوں ملے گا؟ ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے
وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ، رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان القرآن ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے کون مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں کہ جن کے چہرے قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے، اور جن کے چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، فرمایا یہ اہل بدعت ہیں اور اہل افتراق ہیں، جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی بدعات کو ایجاد کیا، دین کو تبدیل کیا، دین کے اندر نئے کام شروع کیے، اور اپنے دین کے اندر انہوں نے فرقے فرقے بنا لیے۔ تلک آیات اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہا ان کو، یعنی ان آیتوں کو، علیہ کا، آپ پر، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں کہ جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، ظلماً، ظلم، للعالمین، جہانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ظلم کا نہیں ہے، کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جو جہاد ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو فریضے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے لوگوں پہ، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا اگلا صفحہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی، ترجع الامور، سارے کے سارے جو امور ہیں، سارے کے سارے جو معاملات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ کس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کے بعد ہماری اگلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فضیلت اور مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا، اور یہ بیان فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی تمام امتوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے، افضل ترین امت ہے۔ فرمایا کہ تم ہو خیر امتین، بہترین امت ہو تم، اخرجت، جو نکالے گی، للناسی، لوگوں کے لیے، تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے لیے نکالے گی، یعنی لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ امت محمدیہ کب تک بہترین امت رہے گی؟ جب تک اس کے افراد کے دلوں کے اندر لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رہے گا، اصلاح کا جذبہ رہے گا۔ تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو معروف کا، نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم منکر سے روکتے ہو، منکر سے منع کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، تؤمنون باللہ، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو دیکھیے اس آیت کے اندر تین چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اخرجت للناس، کہ تم نکالے گئے لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، اور تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تم نیکی کا حکم دینا ہے، معروف کا حکم دینا ہے، وتنہون عن المنکر، تم منکر سے منع کرتے ہو۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ، اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، اور علماء نے لکھا کہ یہ ہر ایک پہ فرض ہے، اس کی استطاعت کے مطابق۔ اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ ہاتھ سے روکے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ جو حکام ہیں، جو حکمران ہیں، کہ جو ہاتھ سے روک سکتے ہیں ان پہ فرض ہے کہ وہ ہاتھ سے روکیں، جو زبان سے روک سکتے ہیں ان پہ فرض ہے کہ وہ منکر کو، برائی کو زبان سے روکیں، اور جو زبان سے نہیں روک سکتے تو وہ کم از کم دل کے اندر اس منکر، اس برائی کو کیا جانے؟ برا جانے۔ پھر تیسری جو صفت ذکر کی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ تؤمنون باللہ، کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر۔ تو خیر الامت، خیر، یہ جو خیریت ہے امت کی، کہ امت بہترین امت ہے، تو یہ کس وجہ سے ہے؟
کہ یہ امت خیر خواہ ہے دوسروں کی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ تین جو اعمال ہیں جب تک یہ ہوتے رہیں گے تو امت محمدیہ سب سے بہترین امت رہے گی۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرمایا کہ فی صحیح البخاری نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا علی سفینہ، کہ اس کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی حدود پہ قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر پڑھنے والا ہے، اس کی مثال ایک ان لوگوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے جو ایک کشتی کے اندر تھے اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، تو بعض کو یعنی کشتی کا اوپر والا حصہ بھی تھا نیچے والا حصہ بھی تھا، تو انہوں نے قرآن اندازی کی کہ اوپر کون رہے گا نیچے کون رہے گا، تو بعض کو اوپر والا حصہ ملا اور بعض کو نیچے والا حصہ ملا۔ فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، کہ جو نیچے والے تھے جب ان کو پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ اوپر والوں کے پاس جاتے اور ان سے کیا کرتے، پانی مانگتے ہیں، تو اوپر والے ان کو کیا کہتے ہیں، جو نیچے والے تھے، جو نیچے والے انہوں نے کیا کہا کہ لو ان خرقنا من نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، کہ اگر ہم ایسا کر لیں کہ ہم نیچے سے ہی ہم جو کشتی ہے، کشتی کو ہم اس کے اندر کوئی شگاف کر لیتے ہیں، اس کو پھوڑ لیتے ہیں، تو ہم اس میں سے ہم پانی، سمندر کا پانی ہم لے لیں گے، تو کیا ہوگا اگر اوپر والے ان کو منع نہیں کریں گے تو سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اگر اوپر والے ان کو منع کرتے ہیں تو سارے کے سارے بچ جائیں گے، اوپر والے بھی بچ جائیں گے اور نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ اگر اوپر والے کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو، نیچے والے جہاں سے مرضی ہے پانی لیں، ان کی مرضی ہے، جیسے وہ کرتے ہیں کرنے دیں انہیں، تو فرمایا کہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اوپر والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، یعنی کشتی ڈوب جائے گی، کشتی کے اندر پانی آ جائے گا۔ تو یہی مثال ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، یہ امت کے لیے کیسے ہے، نجات کی کشتی کے مانند ہے، اس کے اندر ہماری نجات ہے۔ اگر ہم نجات چاہتے ہیں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اس فریضے کو سر انجام دینا ہوگا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری حالت کیا ہو گئی ہے کہ ہم برائی کو روکتے نہیں ہیں، ہم برائی سے ہم منع نہیں کرتے، ہم دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ جو طرز عمل ہے یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے کہ جب بھی آپ برائی دیکھیں تو آپ کے اندر اگر استطاعت ہے تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بڑا ہی بہتر ہوتا، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے مومن بھی ہیں، اہل ایمان بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان کے اکثر جو ہیں، الفاسقون، وہ فاسق ہیں، یعنی اہل کتاب کی جو اکثریت ہے وہ نافرمان ہیں اور فاسق ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اہل ایمان بھی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے جو افراد تھے کہ جو مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، کہ یہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذا، مگر معمولی تکلیف، یعنی معمولی تکلیف کے علاوہ اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، یہ تمہیں کوئی بھی بڑی تکلیف اور بڑی اذیت اور تمہیں کسی میدان جنگ کے اندر شکست جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، فرمایا کہ اگر یہ تم سے قتال اگر کرتے ہیں نا، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو فرمایا کہ یہ کیا کریں گے کہ تم سے پیٹھیں پھیر جائیں گے، یعنی تم سے اپنی پیٹھیں کیا کر دیں گے، پھیر کر بھاگ جائیں گے، تمہارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، یعنی یہ تمہیں صرف زبانی طور پہ جو ہے وہ اذیت دے سکتے ہیں، زبانی جو ہے بہتان تراشی ہے اور اسی طرح جھوٹے الزامات لگانا ہے، جس سے تمہیں وقتی طور پہ کیا ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن یہ میدان جنگ میں تمہیں شکست نہیں دے سکتے۔ اگر میدان جنگ میں اگر تمہارا ان سے مقابلہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا، یہ پیٹھیں پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے اندر کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ تمہیں جو زبانی جو اذیت ہے، بہتان تراشی، اس کے علاوہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہی حال ہوا، دیکھیے کہ جو یہودی تھے ان کو مدینہ سے نکالا گیا،
اور اس کے بعد جب خیبر فتح ہوا تو خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا. اس طرح شام کے علاقے میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمہیں ہرا نہیں سکتے اور پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلۃ آیت نمبر 112 ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جو اہل کتاب تھے ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا کفر تھا اور انبیاء کو قتل کرنا تھا. وہ کفر کرتے تھے اور اپنے انبیاء کو قتل کرتے تھے. اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے گئے. الا بحبل من اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں یا لوگوں کی پناہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ کے ساتھ یا لوگوں کی پناہ کے ساتھ. یا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر ہوں یا لوگوں کی پناہ کے اندر ہوں تو پھر اس صورت میں وہ اس ذلت اور مسکنت سے بچ سکتے ہیں. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا، ان پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان پر مسکنت یعنی محتاجی اور فقیری بھی ڈال دی گئی، مسلط کر دی گئی. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ذالک، یہ بأنہم، کہ وہ کانوا تھے یکفرون، کفر کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ. یعنی یہ جو یہودی تھے یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے تھے الانبیاء، انبیاء کو، بغیر حق، بغیر کسی حق کے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو بغیر کسی حق کے، بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے. اور یہ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے تھے اور انبیاء کیوں قتل کرتے تھے؟ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے گزرنے والے تھے، زیادتی کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے تھے اور زیادتی کرنے والے تھے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ یہودی ہیں، ان کے ذلت و مسکنت سے جو بچاؤ کی صورتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، مثلا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ قبول اسلام کر لیتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ذلت اور مسکنت سے وہ بچ جائیں گے. یا وہ اسلامی حکومت کو جزیہ اگر دینا شروع کریں، اگر وہ جزیہ دے کے رہتے ہیں تو یہ اللہ کی پناہ کے اندر آنا ہے. اسی طرح اگر کوئی ان کو پناہ دے دیتا ہے، کوئی عام مسلمان بھی اگر ان کو پناہ دے دیتا ہے تو اس کی پناہ کو رد نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی اگر ان کو حاصل ہو جائے، اگر کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی اگر ان یہودیوں کو اگر حاصل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ اس صورت میں بھی کیا ہوگا کہ ذلت و مسکنت سے وقتی طور پر یہ بچ سکتے ہیں. ذلت اور مسکنت سے اور فقیری سے اور محتاجی سے وقتی طور پر کس صورت میں بچ سکتے ہیں؟ ان صورتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. لیکن یہ وقتی طور پہ ہے. جو آخرت کا جو عذاب ہے اس میں آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ذلت امیز ان کے لیے عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیسوا سواء، یہ برابر نہیں ہیں. یہ اہل کتاب جو ہے برابر نہیں، یہ ایک جیسے سارے نہیں ہیں. ان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں جو اہل ایمان ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، جیسے اسد بن عبید، جیسے حضرت ثعلبہ، اور اسی طرح حضرت اسید. فرمایا کہ لیسوا سواء، یہ برابر نہیں ہیں، وہ سب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امتون، ایک جماعت ہے، ایک امت ہے، ایک جماعت ہے. قائمتون، جو قائمہ یعنی قیام کرنے والی ہے، یا اس سے مراد کیا ہے کہ جو قائمہ یعنی قائم ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں اہل کتاب کے کہ جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، کہ جو قیام بھی کرتے ہیں، رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی یعنی کتاب اللہ کی، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو. آناء اللیل،
رات کے اوقات میں وہم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ، ویأمرون بالمعروف اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور فرمائے کہ وہ منکر سے یعنی برائی سے منع کرتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات اور وہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، وَأُولَئِکَ اور یہ لوگ من الصالحین نیک لوگوں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا صفت بیان کی کہ وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور تہجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان ہیں کہ جو ایمان لے آئے اہل کتاب میں سے، جو مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ سجدے میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور معروف کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور برائی سے منع بھی کرتے ہیں، اور خیر کے کاموں میں پیچھے نہیں رہتے بلکہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہی صالحین میں سے ہیں۔ تو اگر ہم نے صالحین بننا ہے، اگر نیک بننا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوگی، تہجد گزار بننا پڑے گا، اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر حقیقی معنوں میں ایمان لانا پڑے گا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا پڑے گا، اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرنی پڑے گی، تب ہی صالحیت کو پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وما يفعل من خیر وما يفعل من خیر، فرمایا کہ وہ جو بھی نیکی کریں فلن یکفروہ تو ان کی نیکی کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی، ان کی نیکی کو بے قدری کی نگاہ سے ہرگز نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ان کی نیکی کا سارا ان کا اجر پورا دیا جائے گا۔ پھر فرمایا واللہ علیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے بالمتقین، متقی لوگوں کو، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر انسان سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کی جو نیت ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ چوتھا صفحہ ہے، آیت نمبر 116۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافروں کا جو مال ہے اور جو ان کی اولاد ہے کہ جس پہ وہ فخر کرتے ہیں، جس پہ غرور کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے بالکل کسی بھی کام آنے والی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز فائدہ نہیں دے گا ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، شیئن کچھ بھی، وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، یعنی فیہا ہا سے مراد کیا ہے، مؤنث کی ضمیر ہے، اور اس کا مرجع کیا ہے، آگ، نار، تو نار مؤنث ہے تو فیہا ہا استعمال کیا گیا، تو فیہا اس میں خالدون ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے جو مال ہیں اور ان کی اولادیں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بھی کام کے آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کو اللہ کے عذاب سے کبھی بھی نہیں چھڑا سکیں گی۔ فرمایا کہ یہ لوگ اصحاب النار ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی کہ جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو ظالم ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اور وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ دنیا کے مثال کے طور پہ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو کافر لوگ رفاہی کام کرتے ہیں، فرمایا ان کے صدقہ و خیرات کی اور ان کے جو یہ رفاہی کام ہے ان کی مثال کیسے ہے کہ جیسے ایک باغ ہے، مثال کے طور پہ ایک باغ ہے، ایک کھیتی ہے، اور وہ بڑی لہلاتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے دیکھنے والوں کو اور جو اس کے مالک ہیں ان کو بھی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ شدید جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ آتی ہے، شدید ٹھنڈی ہوا، اور وہ کھیتوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، سب کچھ ملیے میٹ ہو جاتا ہے، سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے، یعنی آخر میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ حالانکہ وہ دیکھتے تھے اپنے باغ کو، اپنی کھیتی کو، بڑی ان کو پسند ہوتی تھی، بڑی اچھی لگتی تھی، لیکن کیا ہوا؟ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا آئی، اور شدید ٹھنڈی ہوا آتی ہے
اور ان کے کھیت کو، ان کے باغات کو بالکل تباہ برباد کر کے رکھ دیتی، سب کچھ ختم ہو جاتا، کچھ بھی ان کو نہیں ملتا۔ تو فرمایا یہی مثال ان لوگوں کی ہے کفار کی، کہ جو دنیا کی زندگی کے اندر، جو اس دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں صدقہ و خیرات میں، ان کا جو اجر ہے ان کو دنیا کے اندر ہی مل جاتا ہے، اس کا بدلہ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے آگ کے، سوائے آگ کے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مثل و مثال ہے ما اس چیز کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں وہ، فی حاذی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل مثال کی مانند ریحٍ ہوا کے، اس ہوا کی مثال کے مانند ہے، فیہا اس میں، یعنی فیہا یعنی اس ریح میں، اس ہوا میں کیا ہے، سر ہے، سر کسے کہتے ہیں، پالا، یہ شدید ٹھنڈی ہوا کو، اصابت جو پہنچی، ہر سا کھیتی کو، قوم لوگوں کی، ان لوگوں کی کہ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پہ، اپنی جانوں پہ، فاہلکتہ فرمایا کہ اس کھیتی، اس ٹھنڈی ہوا نے، شدید ٹھنڈی ہوا نے اس کھیتی کو ہلاک کر دیا۔ اہلکت لفظی مطلب کہ فاہلکتہ اس نے اس کو ہلاک کر دیا، یعنی تہس نہس کر دیا، بالکل ختم کر دیا۔ تو یہ ان کے خرچ کی مثال ہے جو دنیا کی زندگی کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی آخرت کے اندر ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، یعنی ان کا سارا جو خرچ کرنا ہے دنیا کے اندر، جو خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا رفائی کام کرتے ہیں، تو بالکل بے فائدہ ہے اور ضائع ہے، بالکل ضائع ہے، کہ جیسے وہ یہ جو کھیتی ہے کہ جو لہلا رہی تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اچانک انتہائی شدید ٹھنڈی ہوا اس پہ آتی ہے اور تباہ و برباد کر کے اس کو رکھ دیتی ہے، تو کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ملا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اسی طرح ان کے انفاق کی مثال ہے کہ جو دنیا کی زندگی کے اندر وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ بالکل ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ اور لیکن أَنفُسَهُمْ وہ اپنی جانوں پہ یظلمون ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا مت بناؤ بطانۃ رازدار، من دونکم اپنے علاوہ، یعنی اے اہل ایمان اپنے علاوہ کسی دوسرے کو دلی دوست اور رازدار بالکل مت بناؤ، لا یعلونکم خبالا، اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب، مشرکین، منافقین جتنے بھی ہیں سب کے بارے میں فرمایا کہ لا یعلونکم خبالا، کہ وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، جتنا ان کی کوشش ہو سکتی ہے، جتنا وہ نقصان تمہیں پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ذکر کی کہ ودوا ما عنتم، کہ وہ ہر اس چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تمہیں مشقت اور مصیبت میں پڑنا پڑے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقت آئے، تم تکلیف میں پڑو، وہ یہ چاہتے ہیں۔ قد بدت البغضاء، قد یقیناً بدت ظاہر ہوگی، البغضاء شدید دشمنی، من افواہہم ان کے منہ سے، یعنی جب بات کرتے ہیں تو شدید دشمنی ان کے منہ سے اور ان کی باتوں سے بالکل ظاہر ہوتی ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی حاسدانہ باتیں کرتے ہیں کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ دشمنی اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ فرمایا وما، اور جو تخفی چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے صدور، ان کے دل، یعنی جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے، اکبر، یہ اکبر ہے، بڑا ہے زیادہ، یعنی یہ تو حال ان کی زبانوں کا ہے کہ زبانوں سے وہ کتنی زیادہ دشمنی ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو تمہارے خلاف جو نفرت ہے، جو عناد ہے اور جو دشمنی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اکبر، وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ قد بینا لکم الآیات، اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اپنی آیتوں کو تمہارے لیے بالکل واضح بیان کر دیا، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ پھر فرمایا کہ ہا انتم ہؤلائی، ہا انتم ہؤلائی، تم تو وہ لوگ ہو، تحبونہم، ہا انتم اولائی، فرمایا کہ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور تم سے تو محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، حالانکہ تم ساری کی ساری کتابوں پر کیا رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب تمہیں ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، عَدُّوا، تو وہ کاٹتے ہیں، علیکم، تم پر، الانامل،
انامل انملتن کی جمع ہے، یعنی اپنے پوروں کو، من الغیظ غصے سے، یعنی ایسے جو غصے سے اپنے انگلی کے پوروں کو کاٹتے ہیں. کس وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے، اور تمہارے ساتھ دشمنی رکھتے ہوئے، حسد اور بغض اور عناد رکھتے ہوئے. فرمایا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیے، موتو، تم مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے میں، اپنے غصے کے اندر تم مر جاؤ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جانے والا ہے، بذات الصدور، دل کے رازوں کا. دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ پورا پورا واقف ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی کا، اس حسد اور بغض اور عناد کا ذکر فرمایا ہے کہ جو کفار، مشرکین، اہل کتاب جو مسلمانوں کے خلاف اس کا اظہار کرتے تھے اور جو دلوں کے اندر چھپاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے منہ سے ظاہر کرتے ہیں یہ بھی بغضا ہے، یہ بھی دشمنی ہے ان کی. کتنی شدید دشمنی اپنے منہ سے ظاہر کرتے ہیں، لیکن ساتھ فرمایا کہ جو ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے نا، جو اپنے دلوں کے اندر جو انہوں نے کفر چھپایا ہوا ہے، جو تمہارے خلاف حسد اور بغض کی آگ ان کے دلوں کے اندر جل رہی ہے، فرمایا اکبر، وہ زیادہ بڑی ہے، وہ زیادہ سخت ہے. اور جب تم سے ملتے ہیں یہ منافق لوگ تو کیا کہتے ہیں؟ کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. کیا کہتے ہیں؟ ایمان لائے. تو دیکھیے جو اکثر جو منافق تھے وہ یہود میں سے تھے، یہودیوں میں سے تھے اکثر منافق. اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ عدوا علیکم الانامل من الغیظ. اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے اپنی انگلیوں کی جو پورے ہیں ان کو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ موتوا بغیظکم، اپنے غصے کے اندر تم مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو جانتا ہے. منافقین کا ایک اور برا اخلاق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں پہنچتی ہے، اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی تمہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو تسؤہم، تو کیا ہوتا ہے کہ انہیں بری لگتی ہے، انہیں اچھی نہیں لگتی، ان سے برداشت نہیں ہوتی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یفرحوا بها، تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے کہ ان سے ہوشیار ہو کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، اگر تمہیں کوئی فتح نصیب ہوتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتے. اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، تم اگر ڈرو اور بچو، لَا يَضُرُّكُمْ، تو نہیں نقصان پہنچائے گی، کیدہم، ان کی چال، تمہیں، شیئا، کچھ بھی. اللہ نے فرمایا کہ دو کام اگر تم کرو گے، ایک صبر اور ایک اللہ تعالیٰ کا تقوی، تو تمہیں یہ جو منافقین ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان کی جو چالیں ہیں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں دے سکتی. تو اگر ہم ان کی چالوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، ان منافقین کی، ان مشرکین کی، ان اہل کتاب کی، تو دو کام ہمیں لازمی کرنے پڑیں گے. ایک یہ ہے کہ صبر اور ہمت سے کام لینا ہے، صبر اختیار کرنا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر کے ہی ان کے شرور، ان کے حسد، ان کے بغض، ان کی دشمنیوں سے اور ان کی چالوں سے ہم بچ سکتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں، محیط، احاطہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات ہیں جو آگے آ رہی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ صبح صبح نکلے، من اہلک، اپنے گھر والوں کے پاس سے، تو بوئوا، آپ جو ہیں مقرر کرتے تھے، المؤمنین، اہل ایمان کو، مقاعدہ، مورچوں میں، یعنی تو بوئوا، بٹھاتے تھے، بٹھا رہے تھے، یا ان کو ان کی جگہ مقرر کر رہے تھے، مقاعدہ، ان کے مورچوں پہ، ان کے ٹھکانوں میں، للقتال، لڑائی کے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں کہ جب آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے کہ آپ
اہل ایمان کو ان کے جو لڑائی کے جو مورچے ہیں ان کو آپ مقرر کر رہے تھے، آپ ان کو ان کے لڑائی کے مورچوں میں آپ بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی علیم ہے۔ تو دیکھیے جو جمہور جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا جنگ احد کا واقعہ ہے جو کہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا، اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ دیکھیے 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی، تو 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر کے اندر جو کفار تھے ان کو عبرت ناک شکست ہوئی، وہ ذلیل و خوار ہوئے، ان کے 70 آدمی جو ہے وہ مارے گئے، بڑے بڑے سردار ان کے قتل ہوئے، مارے گئے، جہنم واصل ہوئے، اور اس طرح جو 70 جو لوگ تھے ان کے وہ کیا ہوئے، وہ قیدی بن گئے۔ تو ان مشرکین مکہ کے لیے، کفار مکہ کے لیے یہ جو چیز تھی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا اور ان کے لیے شرم کا باعث تھی۔ تو اگلے سال انہوں نے کیا یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں سے اس کا ہم انتقام لیتے ہیں، اس کا ہم بدلہ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا جو کہ تقریباً کتنا تھا، 3000 کی تعداد تھی، اس کی 3000 کی جو ہے وہ تعداد تھی۔ تو وہ جو ہیں احد پہاڑ کے قریب جو ہے وہ آ کے نا خیمہ زن ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو بعض نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے، اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے ہی دشمن کا مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ لیکن بعض ایسے جو صحابہ تھے جو متحمس تھے، جن کے اندر جہاد کا جذبہ تھا، جنت کو پانے کا جذبہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم باہر کھلے میدان میں ان مشرکین سے ہم جہاد کریں گے، ان سے ہم جنگ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پہ موافقہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور جنگ کا جو لباس ہے وہ پہن کے آئے۔ تو جب ان صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا لباس پہن لیا ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ہم جو ہیں مدینہ کے اندر ہی رہ کے ہم ان سے جنگ کر لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کہ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اگر وہ جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو وہ اس کو ویسے ہی اتار دے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا، جب تک کہ وہ جہاد نہ کر لے یا اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ تو اس کے بعد کیا فیصلہ ہوا کہ مسلمان جو ہے مدینہ سے باہر نکل کے احد کا جو میدان ہے وہاں جا کے کفار سے جنگ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو لے کے ساتھ نکلے، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تعداد تھی۔ تو راستے میں جو عبداللہ بن ابی تھا وہ 300 لوگوں کو لے کے بالکل علیحدہ ہو گیا، اس نے مسلمانوں کا راستہ ترک کر دیا اور اہل ایمان کو چھوڑ دیا، اور اس نے یہ کہا کہ میری جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کے جنگ کی جائے، مدینہ کے اندر ہی رہ کے جہاد کیا جائے، تو میری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دے گی، میری رائے نہیں سنے گی، تو اس لیے جانے کا کیا فائدہ۔ تو وہ والعیاذ باللہ جو منافقین تھے ان کو ساتھ لے آیا، 300 جو لوگ تھے اس کے ساتھ واپس آ گئے، واپس پلٹ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل ایمان تھے، جو صحابہ کرام تھے، انہیں جو ہے جہاد کے لیے تیار کیا، اور ان کی جو خاص جو مقررہ جو جگہ تھی ان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھایا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کہ جب آپ اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، کہ آپ صبح صبح آپ گھر سے نکلے اور آپ اہل ایمان کو ان کی جو مقاعد للقتال یعنی جو مورچے تھے، جو ٹھکانے تھے لڑائی کے، آپ ان پہ ان کو بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت کے اندر جی اذ ہمت طائفتان، اور یاد کرو کہ جب ارادہ کیا دو گروہوں نے منکم تم میں سے ان تفشلا کہ وہ ہمت ہار دیں، ان کے اندر پس ہمتی آ گئی تھی، واللہ ولیہما، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، ان دونوں گروہوں کا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پہ ہی اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقین کا جو سردار تھا، جب وہ 300 لوگوں کو، کہتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ مسلمان بھی تھے، جب وہ 300 لوگوں کو واپس لے کے پلٹا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو دو ایسے قبیلے تھے جو بنو حارثہ تھے اور بنو سلمہ تھے، تو انہوں نے جب ان کو دیکھا کہ یہ بھی واپس پلٹ رہے ہیں، تو فرمایا کہ ان کی حالت کیا ہوگی تھی کہ وہ ہمت ہار رہے تھے، ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ ان کو دیکھ کے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور ہم جا کے جہاد کریں گے، یہ تو فرار ہو رہے ہیں یہاں سے، تو وہ کم ہمت ہونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ جو دو طائفہ یعنی دو جو گروہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت کو بندھایا، اور پھر ساتھ اللہ نے فرمایا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ بھی جو اہل ایمان ہیں ان کو توکل کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جو بدر کا جو واقعہ ہے، جو غزوہ بدر ہوا، اس کی طرف کچھ اشارہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری مدد کی تھی بدر کے موقع پہ بھی، کہ وَإِذْ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ جب تم بدر کے موقع پہ کیا تھے، انتہائی کمزور تھے، 313 تمہاری تعداد تھی، اور صرف 2 تمہارے پاس گھوڑے تھے اور 70 تمہارے پاس اونٹ تھے، تعداد کی بھی قلت تھی اور سامان کی بھی قلت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، بِبَدْرٍ، بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 124 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ تقول للمؤمنین، کہ یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اہل ایمان سے کہہ رہے تھے، مومنین سے کہہ رہے تھے، الن یکفیکم، کیا کافی نہیں ہوگا تمہارے لیے، ان یمدکم، کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، 3000 فرشتوں سے، منزلین، جو اللہ تعالیٰ اتاریں گے، اتارے ہوئے، نازل کیے ہوئے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب جو ہے وہ 3000 فرشتوں کے ساتھ، جو اتارے ہوئے 3000 فرشتے ہیں، ان کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا؟ بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کرو، بلا کیوں نہیں، یعنی ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، یا یہ ضرور اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ کافی ہو جائیں گے تمہارے لیے، یہ جو 3000 فرشتے ہیں کیوں نہیں کافی ہوں گے، بلا کیوں نہیں، یعنی کہ یہ ضرور کافی ہو جائیں گے یہ، ان تصبروا، اگر تم صبر کرتے ہو، وتتقوا، اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو، وَيَأْتُوكُمْ، اور وہ آ جاتے ہیں تمہارے پاس، یعنی یہ مشرکین مکہ، من فورہم ھذا، فوراً تمہارے پاس، اسی دم اگر تمہارے پاس ہی آ جاتے ہیں، تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور کیا بشارت دی، خوشخبری سنائی کہ یمددکم، مدد دے گا تمہیں، ربکم، تمہارا رب، بخمسۃ آلاف، 5000 سے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے تمہیں 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، مصومین، جو نشاندار ہوں گے، جو نشان زدہ ہوں گے، نشاندار ہوں گے، یعنی پہچان کے لیے ان کی ایک مخصوص علامت ہوگی ان فرشتوں کی۔ تو دیکھیے جو بدر میں جو فرشتے نازل ہوئے تھے، جیسے سورہ انفال کے اندر بھی ہے، وہ 1000 ہی نازل ہوئے تھے۔ وہ کتنے نازل ہوئے تھے؟ غزوہ بدر کے اندر 1000 فرشتے نازل ہوئے تھے، جو کہ مسلمانوں کی پھر تسلی اور حوصلہ اس کو بڑھانے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے 3000 کا اور 5000 کا وعدہ جو ہے وہ کیا، لیکن مشروط وعدہ کیا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تم اگر تقوی اختیار کرو گے۔ تو بدر کے اندر 1000 فرشتے نازل ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے یہ خوشخبری دی کہ 3000 اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کریں گے، 3000 فرشتوں سے مدد کریں گے، اور اگر صبر اور تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ جو آیات ہیں، یہ جو فرشتوں کی تعداد کا ذکر ہے، یہ کن کے بارے میں ہے؟ یہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ یہ غزوہ احد کے بارے میں ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ احد کے اندر فرشتے نازل نہیں ہوئے۔ جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا اسے الا مگر بشرا لکم، تمہارے لیے خوشخبری، یعنی فرشتوں کا جو نزول ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دی ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے جو دل ہیں وہ اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جو مدد ہے وہ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اصل جو مدد ہے وہ کرنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی اصل مدد کرنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ العزیز، جو بڑا زبردست ہے، الحکیم، جو بڑا حکیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیقطع، تاکہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے، طرفاً، ایک طرف کو، ایک جماعت کو، من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے، فینقلبوا خائبین، تو وہ سارے کے سارے نامراد ہو کر چلے جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد کیا بیان کیا؟ جو غزوہ بدر میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کی، ان کی فرشتوں سے مدد کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کیا بیان کی، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جو کافر ہیں نا، ان کے جو یہ بعض لوگ ہیں جو غزوہ بدر کے اندر قتل ہوئے اور وہ مارے گئے، اللہ نے فرمایا کہ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے ایک جماعت کو کافروں کی، یعنی کافروں کا جو غلبہ تھا اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے، یا اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے۔ فینقلبوا خائبین، تو واپس کیسے پلٹیں؟ نامراد ہو کے پلٹیں۔ یعنی غزوہ بدر کے اندر جو مر گئے، جو قتل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیقطع طرفا من الذین کفروا، اور جو واپس جو پلٹے ان کی کیا حالت ہوئی کہ جو انتہائی غمگین تھے کہ ان کے جو پیارے وہ جنگ کے اندر قتل ہو گئے اور ان کو شکست ہوئی، ذلت میں شکست ہوئی، تو یہ ان کی واپسی کا اللہ تعالیٰ منظر بیان فرما رہے ہیں کہ او یکبتہم فینقلبوا خائبین، کہ وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نامراد ہو کر چلے جائیں۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سارے کا سارا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ او یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے، او یعذبہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، کہ بے شک یقیناً یہ ظالم ہیں، یہ کفار جو ہیں یہ ظالم ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ان کافروں کو ہدایت دینا، ان کے معاملے میں بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کسی کی بھی قسم کا اختیار نہیں ہے۔ ہدایت دینے کا جو معاملہ ہے، جو اختیار ہے، وہ سارے کا سارا کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو تفسیری روایات میں آتا ہے کہ احد کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے کہ جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نا امیدی کا اظہار کیا گیا ان کی ہدایت کے بارے میں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے، اور جو ہدایت پہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ فإنہم ظالمون، کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے لیے قنوت نازلہ کی تھی، یعنی فجر کی نماز میں دوسری رکعت کا جو رکوع ہے، رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کفار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ تو یہ قنوت نازلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے لیے کی۔ تو تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ اس
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیات کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سارے کا سارا جو اختیار ہے، جو مختار کل ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ غفور، بڑا غفور ہے، رحیم، اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ آیت نمبر 130 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سود کے کھانے سے منع کیا ہے۔ کیسا سود؟ جو بڑھتا چڑھتا ہوا، بڑا چڑھا ہوا جو سود ہے اس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، مت کھاؤ، الربا، سود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ سود۔ کون سا سود؟ اضعافا مضاعفا، جو بڑا چڑھا ہوا جو سود ہوتا ہے، دگنا چگنا جو سود ہے، اس کو مت کھاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بڑا چڑھا ہوا سود نہیں ہے، جو مفرد ہے، مثلا مرکب نہیں ہے، کیا وہ سود کھانا حلال ہو گیا؟ نہیں، سود جو ہے مطلقاً حرام ہے۔ سود کی جتنی بھی جو قسمیں ساری کی ساری کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا ہے کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ جو ایسا سود ہے کہ جو بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پانے والے بنو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار، اور ڈرو اس آگ سے، التی، جو اعدت، جو تیار کی گئی، للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس آگ سے ہم بچیں جو جہنم میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو اپنے نافرمان اور کفار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ کہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور دے کے ہی تمہیں آگ سے بچنا پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صدقہ و خیرات ہے یہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اگرچہ آدھی اگر کھجور ہی ہے تمہارے پاس، اس کو اگر تم صدقہ کر سکتے ہو تو اس کو بھی صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے تم بچ سکتے ہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَالرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو رحم کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیسے رحم کریں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے تو اس کی سب سے بڑی صورت کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔